امرت از قلم میکال نورین ایپیسوڈ 2۔ اسی باسی صبح میں اگر تم ذرا تامل سے دیکھو تو ایک مرد اور عورت جس نے ایک بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا چلتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ بچی مسلسل بولے جا رہی تھی اور وہ عورت چہرہ جھکائے اس کی باتوں کا جواب مسکرا کر دے رہی تھی۔ اس مرد نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو یہ منظر اسے مکمل معلوم ہو رہا تھا، مگر کیا وہ اتنا ہی مکمل تھا جتنا معلوم ہوتا تھا؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ گاڑی تک پہنچتے ہی اس عورت نے بچی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھی رک گیا۔ بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈے، کوئی بھی لفظ جس سے بات شروع ہو سکے۔ آج آپ نے انٹرویو کے لیے جانا تھا نا، تیاری ہے آپ کی؟ اس نے لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا جس کا چہرہ حجاب کے حالے میں روشن تھا۔ جی آج انٹرویو ہے اور امید ہے کہ سب اچھا ہوگا، وہ بچی کے ساتھ ہی مگن سے سرسری سے جواب دے رہی تھی۔ اب کہ اس نے بھی لڑکی سے نظریں ہٹا کر بچی کی جانب دیکھا اور دھیما سا مسکرایا۔ عائشی کو آپ کی عادت ہوتی جا رہی ہے، آپ سے کافی اٹیچ ہو گئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اسے بھی اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی، اور اکثر عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ صبح کی تازہ دم ہوائیں ان کو کافی راحت بخش اور بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ سورج کی نرم اور ہلکی کرنیں اس صبح میں اس منظر کو دور سے کافی ستھرا دکھا رہی تھی۔ ڈاکٹر ارسلان، عائشہ کو لیٹ ہو رہا ہوگا۔ اس نے جیسے اس کی سنی ہی نہیں تھی۔ آج عائشہ کا پلے اسکول میں پہلا دن تھا۔ 3.5 سال کی عائشہ 2 پونیاں بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک سی دکھائی دیتی تھی۔ عائشہ بچے، لیلا آنٹی کو آل دا بیسٹ بولو، پیار سے اس کی انگلی پکڑتے وہ بولا۔ آل بیش۔ عائشہ کے توتلا سا بولنے پر وہ دونوں بے ساختہ مسکرا دیے۔ تھینک یو بچے، لیلا اس کے گال سلہاتے بولی۔ لیلا آپ کو میں آفس چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی راستے میں ہی آتا ہے۔ ایک امید کے تحت ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ وہیں لیا دیا سا انداز۔ ارسلان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عائشہ کو پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر ایک آخری نظر حجاب میں ملبوس لڑکی پر ڈال کر گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد لیلا بھی بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ جب وہ آفس پہنچی تو آفس لابی میں ہی اسے تقریباً 8 سے 10 افراد نظر آئے، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ ان میں سے کچھ آپس میں مگن دوسری لڑکیوں کو ریٹ کر رہی تھیں تو کچھ موبائل فونز میں مشتغرق اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ یہاں کسی سے بھی میل نہیں رکھتی تھی۔ صرف وہیں ایک تھی جو حجاب میں ملبوس تھی، مگر وہ کسی ڈسکمفرٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ لابی کافی کشادہ تھی، اتنے افراد موجود ہونے کے باوجود بھی ہمہ ہمی کا عالم نہ لگتا تھا۔ وہ بااعتماد سی قدم اٹھاتے ایک صوفے پہ جا بیٹھی۔ اس کمپنی کا شمار اس شہر کی چند معروف کمپنیز میں ہوتا تھا۔ جس پوزیشن کے لیے وہ لوگ وہاں انٹرویو دینے آئے تھے وہ ایک عارضی مدت کے لیے دی جانی تھی، لیکن اس کمپنی سے منسلک ہونا چاہے غیر مستقل طور پر ہی صحیح، ان کے پورٹ فولیو اور آگے شعبہ زندگی میں کافی نفع بخش ثابت ہونا تھا۔ اور اگر بات بن جائے تو یہ ناپائیداری پائیداری میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس نے اس فیلڈ کے متعلق کچھ کورسز کر رکھے تھے تو ایک امید سے یہاں انٹرویو دینے چلی آئی۔ ویسے بھی انٹرویو دینے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، ملازمت مل جاتی تو بہت ہی اچھی بات تھی۔ اس کی مشکلات میں کچھ سہولت ہو جاتی اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی کچھ سہل ہو جاتے، اور اگر جاب نہ بھی ملتی تو ایک نئی امید سے دوسری جاب ڈھونڈنی پڑتی۔ یہاں آنے میں زیادہ منافقت تھی بجائے اس کے کہ نہ آیا جائے۔ وہ بھی بیٹھی ہی تانے بانے کر رہی تھی جب اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، پراسرار سا احساس، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ سب اپنے آپ میں بظاہر مگن نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنا وہم گردانا اور سر جھٹکا، مگر یہ احساس، کیا کوئی سچ میں اسے دیکھ رہا تھا؟ اس سے تھوڑا دور ایک منزل اوپر کوئی ایک جانب بنے گلاس وال کے پاس ہی استادہ تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز نیچے لابی کی جانب تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں الگ سی کیفیت تھی جسے کوئی نام دینا فی الحال ناقابل عمل تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کوہرے کی مانند تھیں، دھندلی، جہاں سے کوئی تاثر پڑھا نہ جا سکتا ہو، مگر ان آنکھوں کا ناقابل فہم تاثر بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ انٹرویو وہ دے چکی تھی اور اس نے اچھے کی امید رکھی تھی، لیکن اس نے اس طرف سے بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں کہ اس سے زیادہ قابل اور ذہین لوگ وہاں موجود تھے جو زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اور ان کے پاس بڑے سے بڑے اور شہر کے اچھے سے اچھے اداروں کے سرٹیفکیٹس تھے۔ اور اب وہ تھوڑی دل برداشتہ ہو رہی تھی، اور یہی خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا سوچ کر وہ یہ انٹرویو دینے چلی آئی تھی۔ اس کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔
پچھلے 2 ماہ سے وہ ایسی جاب ڈھونڈ رہی تھی جہاں کہیں سے بھی اسے خبر ملتی یا کوئی جاب کا اشتہار دیکھتی تو وہاں انٹرویو دینے پہنچ جاتی، ایک امید سے کہ کہیں تو بات بنے گی۔ ڈاکٹر ارسلان نے اسے مدد کی آفر کی تھی کہ وہ اس کی کہیں جاب لگوانے میں مدد کر سکتا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ آفس کی عمارت سے باہر نکلنے سے لے کر بس اسٹینڈ پہنچنے تک وہ یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کمپنی کا شمار بڑی کمپنیز میں ہوتا تھا تو یہاں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہی کام کر سکتے ہوں گے۔ اس کا گھر واپس جانے کا فی الحال تو بالکل دل نہیں تھا اور اس کا موڈ بھی کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس نے لائبریری جانے کا سوچا۔ ویسے بھی وہ اس کے گھر کے راستے پر ہی پڑتی تھی، وہ پہلے بھی 1-2 مرتبہ وہاں جا چکی تھی اور اس نے اپنا ممبرشپ کارڈ بنوانے کا بھی سوچا تھا۔ چند ساتوں بعد وہ ایک قدیم سی عمارت کے باہر موجود تھی۔ یہ لائبریری قدیم وقتوں کی تھی، البتہ اس کی تزئین و آرائش نے اس کی تعمیر کو کچھ منفرد بنا دیا تھا۔ عمارت خاکی سے رنگ کی تھی، خاموش ستون ان ہزار داستانوں کے گواہ تھے جو ان دیواروں کے بیچ سانس لے رہی تھیں۔ داخلی دروازے تک ایک روش جاتی تھی اور پھر چند زینے تھے۔ روش کے اطراف میں تازہ گھاس کے قطعے تھے جن کی سلیقے سے تراش خراش کی گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ ان کی دیکھ بھال بہت دل سے کی گئی ہو۔ باردان کی آنکھیں اور دماغ اس سبززار کو دیکھ کر ہی تازہ دم ہو جاتے تھے، جیسے اس کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ وہ زینے عبور کرتی اندر داخل ہوئی۔ لائبریری میں ہر جانب خاموشی تھی۔ یہ لائبریری کئی حصوں سیکشنز میں تقسیم تھی۔ آج اور دنوں کے مقابلے میں لائبریری میں رش کافی کم تھا، سب کے سر اپنی اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں جھکے ہوئے تھے۔ اس نے ٹیبل کے اس پار بیٹھے کتب خانے کے مہتمم کو اپنے رجحان اور ترجیحات کے متعلق بتایا تو اس نے اسے ایک کتاب تھمائی۔ وہ قدرے کونے والے حصے میں جا بیٹھی، کتاب کا سرنامہ دیکھا جس پر امرت درج تھا۔ امرت، وہ بڑبڑائی، بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پہ درج تھا امرت لا فانی، اور اس کے نیچے ایک سطر تھی جو روح کو زندگی بخشے۔ یہ کتاب اب اسے کچھ دلچسپ لگی۔ اس نے بغیر ترتیب کے یوں ہی ایک پنہ کھولا، اس کے اوپر بڑی سی سرخی میں لکھا تھا، ذرا سوچو۔ اس حصے نے اس کی توجہ حاصل کی۔ وہ ایسے ہی کسی بھی کتاب کی ورق گردانی کرنے سے پہلے رینڈملی کوئی بھی صفحہ کھول کر دیکھتی تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ قسمت ہمیں جو صحیح وقت پر پڑھوانا چاہتی ہے وہ ہم پڑھ کر ہی رہتے ہیں، چاہے پھر وہ کہیں بھی رقم ہو، کسی بھی جگہ پر۔ جیسا کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں تعلیم دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں تو ہمیں اپنا ایک رنگ دکھاتا ہے جو اللہ کے کلام کا رنگ ہوتا ہے، گہرا، پر اثر۔ وہ مکمل توجہ سے پڑھنا شروع ہوئی۔ اس کے صرف لب ہلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کداور کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر اندر گر رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اندر کے ماحول کی خنکی کچھ تھمی تھی۔ اکتوبر کے اختتامی دن تھے، مگر اس سال سردی نے ابھی سے ہی بہت زور پکڑ لیا تھا۔ وہ ان سب سے بے نیاز اب پڑھ رہی تھی۔ دنیا کے کوہرے میں کھو جانے والوں کے لیے ایک روشنی، ایک امید، ہر زمرہ کے لوگوں کے لیے مؤثر۔ قرآن کو سمجھنا آسان بھی ہے اور کٹھن بھی۔ اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے، مگر اس کی ذہنی سطح کے مطابق۔ شروع میں جو اسے پڑھتا ہے سمجھ تو اسے بھی آ جاتا ہے کہ اس میں آخر فرمایا کیا جا رہا ہے، مگر جو اسے روز پڑھتا ہے تو یہ کلام اس کے لیے دن بدن اپنے معنی وسیع کرتا جاتا ہے، اس کی قلب میں اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا علم اس کے لیے اتنا ہی وسیع کر دیا جاتا ہے، اپنے رازوں کا ذخیرہ اس کے لیے آہستہ آہستہ کھولتا جاتا ہے، اور جو اس کو جتنا زیادہ جذب کرتا ہے اس پہ اتنا ہی یہ تاثیر بخش ثابت ہوتا ہے۔ جو اس میں جتنا غوطہ زن ہوا اس نے اتنا قلبی شفا پایا۔ لفظوں کی حدت نے اسے گھیر لیا تھا۔ قرآن میں بہت سی پہیلیاں ہیں جو عقل والوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی آیات ایک دوسرے سے آپس میں تعلق رکھتی ہیں، ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ جیسے قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے اور کلام میں متکلم کی پوری شخصیت جھلکتی ہے۔ کوئی شخص 2 باتیں کرے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مبلغ علم کیا ہے۔ پوری شخصیت کا عکس کامل متکلم کے کلام پر معتمد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں اللہ کی ذات کی صفات موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیات 143 میں بیان ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی
تب اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہرگز بھی مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، لیکن ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، تو اگر وہ برداشت کر گیا، سہ گیا، اپنی جگہ پہ جمع رہا، تو تم سمجھنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ مگر جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اگر ہم اس آیت کو ایک دوسری آیت سے ملائیں جس میں فرمان الہی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ سورۃ الحشر آیت 21۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ پہاڑ کیوں دبتا؟ پہاڑ اس لیے دبتا کہ اس کلام میں اسی ذات اقدس کی صفات ہیں، اسی ذات کی جس کی ایک تجلی سے ہی پہاڑ دب گیا تھا۔ یہ کلام بھی تو اسی ذات کا تھا۔ کسی نے کرسی کھسکائی تو ماحول کا جمع سکوت ٹوٹا۔ لیلا نے چونک کر اوپر دیکھا، ایک لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ کچھ نے سر اٹھا کر ایک ناگوار نظر اس لڑکے پر ڈالی اور پھر سے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ وہ جو انہماک سے پڑھ رہی تھی اس کی یکسوئی ٹوٹی۔ مگر یہ کتاب کمال! وہ ممبر شپ کارڈ بنوا کر سب سے پہلے یہ کتاب ایشو کرانے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ شام کے سائے اپنے پنکھ پھیلانے کی جدوجہد میں جتے ہوئے تھے۔ تاریکی نے روشنی کو ختم کرنا چاہا مگر سورج نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ شام کی ہوائیں دن بھر کے تھکے ہارے لوگوں کو کافی بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ شام کے اس دھندلکے سائے میں دور سے ہی ایک نوجوان لڑکا سڑک کے کنارے چلتا نظر آتا تھا۔ اس نے ایک چین تھام رکھی تھی جو ساتھ چلتے لیبراڈور ریٹریور کے گلے تک پٹے کی صورت جاتی تھی، جو زرد اور سنہرے سے رنگ کا تھا۔ قریب سے اس منظر کا مشاہدہ کرو تو وہ لڑکا ہلکے نیلے رنگ کی ڈینم جینز اور بھورے رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا، البتہ اس کے لمبے بال آج کھلے ہوئے تھے جو ہوا کے دوش سے اڑتے، مگر سر پر بندھا گہرے بھورے اور سفید کے امتزاج کا وہ رومال انہیں ماتھے پر آنے یا بکھرنے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ میکس کتے کو لے کر سامنے بنے پارک کی جانب چہل قدمی کرنے جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ پلے فچ کھیلتا رہا، مگر پھر وہ اپنے دوست کی جانب متوجہ ہوا جو اسے وہاں پر ہی ملا تھا۔ دوسری جانب آج بھی وہ پارک کے اسی بینچ پر بیٹھی تھی جہاں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ وہ شام کو اکثر اس پارک میں آ جاتی تھی۔ یہ پارک سوسائٹی کے نزدیک ہی تھا تو سوسائٹی کے اکثر لوگ شام کو چہل قدمی کرنے یا تازہ ہوا کھانے یہاں آ پہنچتے تھے۔ کھیلتے کودتے بچے، نم گھاس، ڈھلتا سورج اور چہل قدمی کرتا بوڑھے میاں بیوی کا جوڑا زندگی معلوم ہوتے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے اس کی نظروں کا محور وہ بوڑھے میاں بیوی تھے جو مسکرا کر باتیں کرتے ایک دوسرے کے ہم قدم تھے۔ ان کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ انہوں نے مکمل زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جی تھی، ایک دوسرے کا سہارا بن کر، ایک دوسرے کے ہمراہ ایک عمر کا حصہ بانٹ کر۔ وہ ان کو حسرت سے تک رہی تھی، ایک گونج تھی جو اس کے کانوں میں ناسور بن کر اتر رہی تھی، اور اس کا جسم ان الفاظ کی ہر گونج کے ساتھ زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ الفاظ آخر بھولتے کیوں نہیں تھے؟ ذہن سے محو کیوں نہیں ہو سکتے جیسے کسی نے بولے ہی نہ ہوں؟ کون سا کسی کی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں؟ اب یہیں ایک تسلی اس نے خود کو دینی تھی۔ یہ الفاظ اس کا دل نہیں کھاتے تھے، مگر یہ لہجے دل نہیں کھاتے، انسان کھاتے ہیں، اور یہ لہجہ بھی اس کو اندر ہی اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا کرتے جا رہا تھا۔ اس نے چند گہری سانسیں لے کر خود کو ان الفاظ کی اذیت سے رہا کرنا چاہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے بینچ کے قریب ایک کتا کھڑا تھا۔ لیلا ڈری نہیں، بھلا جانور انسانوں سے زیادہ کسی کو دبا کر سکتے ہیں؟ وہ دھیما سا مسکرائی اور ہولے سے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ اس کے گلے میں موجود پٹے سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ پالتو ہے۔ جانوروں کی منہ کی زبان بول نہیں سکتی، مگر ان کی آنکھوں کی زبان بہت بولتی ہے، اور اس کتے کی آنکھوں کو مسلسل اپنے بن پہ ٹکا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے یہ نہ ملا تو وہ آنکھوں سے اسے کھا جائے گا۔ لیلا نے وہ بن اس کے آگے کر دیا، اور وہ تو تھا ہی اسی انتظار میں، جھٹ سے کھانا شروع ہو گیا۔ وہ ابھی اسی میں مصروف تھی جب اس کے کانوں سے ایک لڑکی کی آواز ٹکرائی۔ "What the heck!" اپنے دوست سے ملنے کے بعد اس نے جب میکس کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ اسے ایک بینچ کے قریب نظر آیا۔ بینچ پر موجود لڑکی اسے کچھ کھلا رہی تھی۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے، مگر ٹھٹکا تو تب جب میکس نے بھی وہ چیز کھا لی۔ وہ تو اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں کھاتا تھا۔ وہ مشتعل سا ان تک پہنچا اور کافی ناگواری سے بولا، "میکس کم ہیئر." میکس نہ ہلا، مگر وہ وفادار تھا تو پوری ایمانداری سے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال باہر کیا۔ "میکس!" دبی دبی آواز میں کہا گیا، مگر عمل ندارت۔
اب کی بار اس نے اس حجاب والی لڑکی کو گھورا جو ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر نظریں پھیر چکی تھی۔ ضرور یہ میری کوئی فین ہوگی، اس کو سب سے پہلا خیال یہیں آیا۔ میکس کو یہ تم نے کس سے پوچھ کر کھلایا ہے؟ بن کی جانب اشارہ کرتے وہ ایسے بولا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہو۔ لیلا سمجھ گئی تھی یہ اس کتے کا مالک ہے۔ اس کا یہ لہجہ اسے کافی ناگوار گزرا، مگر وہ بولی تو صرف اتنا، اس کو بھوک لگی ہے۔ اچھا، جس کو بھوک لگتی ہے تم اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہو؟ تو مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھلاؤ۔ وہ طنزیہ لہجے میں آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولا۔ اس کی پوسیسو نیچر کو یہ گوارا کہاں تھا کہ میکس اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھوں سے کھائے، لیکن میں تو صرف کتوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ اب کی بار لیلا نے بھی لحاظ بلائے طاق رکھا اور سخت ناگواری سے اسے دیکھا، جو حولیے سے ہی اس کے مطابق کوئی آوارہ لگ رہا تھا جس نے شرٹ کے صرف 3-4 نچلے بٹن ہی بند کر رکھے تھے۔ وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر پھر سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اوہ، پھر تو تم لکی ہو، انسانوں کو کھلانے کی ابتدا تم مجھ سے کرو گی۔ مقابل انتہائی ڈھیٹ نہیں بلکہ لوسیفر ثابت ہوا تھا۔ لیلا نے دانت کچکچائے اور یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اگر وہ بھی آگے سے کچھ کہتی تو بات بڑھتی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ناگواری کے ساتھ ایک جھٹکے سے بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدمزہ ہوا۔ کسی لڑکی نے آج تک اس سے ایسے بات نہیں کی تھی جیسے وہ کر رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر دور جاتی اس حجاب والی لڑکی کو دیکھے گیا، پھر سر جھٹک کر میکس کی جانب متوجہ ہوا جو لیلا کو جاتے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دانت پیسے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ خاندان سے باہر سنا تھا، لیکن تو نے نسل سے باہر جا کر تاریخ رقم کرنی ہے، بے وفا۔ وہ میکس سے سخت خفا لگتا تھا۔ لیلا جو کچھ لمحوں پہلے سخت رنجیدہ تھی، اب اس کے تاثرات مختلف تھے، ساتھ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس لوسیفر سے ملنے کے بعد تو سب کے تاثرات ہی مختلف ہوتے تھے۔ اگر وہ پریشان ہوتے تو اس سے ملنے کے بعد اپنا غم چھوڑ کر غصے میں آ جاتے تھے، اور اگر کوئی خوش ہو تو بھی وہ اپنی خوشی چھوڑ کر غصے میں ہی آتے تھے۔ بھلا وہ کسی کو ایسے ہی چھوڑتا تھا؟ جب وہ پارک سے باہر نکلی تو اس کے موبائل پہ میسج کی بیپ ہوئی۔ اس نے رک کر فون دیکھا تو اسے ایک ای میل موصول ہوئی تھی۔ وہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ انٹرویو دیے اسے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس کو جاب کے لیے اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ جاری ہے۔